السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، کل کا دن تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے احتجاج کی کال تھی، شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال تھی، لیکن یہ ہڑتال کتنی کامیاب ہوئی اس کے اوپر مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ بڑے بڑے شہروں سے یہ خبریں آئیں کہ دکانیں جس طرح بند کی جانی چاہیے تھی، ایک تو اتوار کا دن تھا، اتوار کے دن ویسے ہی کئی دکانیں بند ہوتی ہیں، لیکن دیگر شہروں کے اندر بھی کچھ جگہوں سے رپورٹس آئیں کہ جزوی طور کے اوپر یہ ہڑتال ہوئی۔ کچھ شہروں کے اندر ہاں بالکل مارکیٹیں وغیرہ ضرور بند کی گئی، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف یا تحریک تحفظ آئین پاکستان جو مقصد حاصل کرنا چاہتی تھی، کیا وہ پورا ہو سکا یا نہیں ہو سکا؟ دس از اوپن فار ڈیبیٹ۔ اور کیا آج جب 9 تاریخ ہو چکی ہے تو حکومت کیا اس ہڑتال کی وجہ سے پریشان ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف یا تحریک تحفظ آئین پاکستان ان کی جانب سے مختلف قسم کے احتجاج کیے گئے ہیں، لیکن اٹ ہیز آلویز بین ڈیبیٹیبل کہ کیا وہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر پائے یا نہیں۔ کیا عمران خان صاحب کی رہائی جو اصل مقصد ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس مقصد کے کتنا قریب آئی پاکستان تحریک انصاف؟ اسی کے اوپر آج بات کریں گے۔ اپنے پینلسٹ کا انٹروڈکشن کراؤں گا۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اختیار ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہد خٹک صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور سینئر پارلیمنٹیرین ممبر قومی اسمبلی شیرفضل مروت صاحب بھی آج پروگرام کا حصہ ہیں۔ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے شاہد خٹک صاحب کے پاس جائیں گے، کیونکہ ظاہری بات ہے ان کی جماعت جو ہے وہ ہڑتال کر رہی تھی، ان کی جماعت جو ہے وہ گراؤنڈ کے اوپر موجود تھی۔ شاہد خٹک صاحب، کیا رزلٹ دیں گے ریئلسٹکلی اسپیکنگ؟ آپ نے جو کچھ بھی احتجاج کیا، جس طرح بھی شٹر ڈاؤن یا لاک ڈاؤن کی آپ نے جو کال دی تھی، کس حد تک آپ کی نظر میں مؤثر ثابت ہوئی وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات یہ کہ 8 فروری کو ہم نے احتجاج کی کال اس لیے دی تھی کہ ٹھیک 2 سال پہلے پاکستانی قوم نے اپنا ووٹ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کو دیا، اور بدقسمتی سے اس ملک میں تاریخ کا سب سے بڑا بدترین داندلا، تاریخ کا سب سے بڑی چوری وہ 9 فروری کو کی گئی اور دن دہاڑے کی گئی۔ ہمارے 180 سے زیادہ نشستیں جو تھی وہ ہم سے چینی گئی، اور پاکستانی قوم جس نے ووٹ عمران خان صاحب کو دیا تھا اس کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا۔ تو اس کے خلاف تحریک تحفظ آئین پاکستان اور تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دی تھی، اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال تھی، اور ایسی کال تھی کہ جس میں ہم نے تمام کاروباری طبقے سے، تمام ٹرانسپورٹر سے، تمام پاکستانی قوم سے اپیل کی تھی کہ ہم آپ کو اپیل کرتے ہیں کہ اس دانلے کے خلاف، اس چوری شدہ مینڈیٹ کے خلاف آپ اس تحریک میں ہمارا ساتھ دیں۔ تو اس میں ہم بڑی حد تک کامیاب رہے۔ بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑی مارکیٹ جو تھی وہ بند رہی، اسی طرح چھوٹے قصبوں میں چاپڑی والوں نے بھی اپنی دکانیں بند کی، ریڈی والوں نے ریڈی بند کی، ٹرانسپورٹر نے ٹرانسپورٹ بند کی، اور اس میں ہم بڑی حد تک کامیاب ہوئے۔ اور ماضی میں جب بھی شٹر ڈاؤن ہڑتالوں کی کال دی گئی تھی، میں کراچی کی بات کروں، کون سے بڑے شہروں میں آپ کی کال کی وجہ سے دکانیں بند ہوئی، ذرا بتائیے گا، میں لکھ لوں ذرا ایک دفعہ۔ دیکھیں پشاور آپ لکھ لیں، پشاور میں آپ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹوں سے، انڈیپینڈنٹ میڈیا سے آپ جا کے پوچھ لیں۔ اسی طرح کوئٹہ جو تھا اس میں فل شٹر ڈاؤن تھی، کراچی کے تمام اضلاع میں شٹر ڈاؤن تھا، اسی طرح پنجاب، لاہور، مختلف جتنے بھی بڑے بڑے شہر تھے، فیصلہ آباد، اس میں شٹر ڈاؤن ہوا۔ ہاں، اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ اس کا مجھ سے پرسنٹیج وائز نکال دیں، کیونکہ ابھی 100% دکاندار تو نہ تحریک انصاف کے تھے نہ عمران خان کے تھے، اگر 80-85% لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور 10-15% لوگوں نے پارٹیسپیٹ نہ کیا ہو اور میڈیا وہ دکھائے، تو یہ سوال میڈیا سے بنتا ہے۔ باقی ہمارا جو احتجاج تھا، جو پروٹیسٹ کی کال تھی، یہ بڑی زبردست کامیابی تھی، اور میں تمام جتنے بھی دکاندار تھے، جتنی بھی کاروباری طبقہ تھا، جتنے بھی ٹرانسپورٹرز تھے، میں ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اور ایک اپنا پرامن احتجاج جو تھا وہ اس سسٹم کے خلاف اور اس حکومت کے خلاف۔ اختیار ولی صاحب، ٹھیک ہے سر، اختیار ولی صاحب، حکومت کتنی سر پریشان ہوئی ہے کل کے احتجاج کو لے کے؟ آپ نے خٹک صاحب کی گفتگو سنی، انہوں نے کہا بڑے بڑے شہر ہم نے بند کر لیے، لاک ڈاؤن ہو گیا، اور جو ہمارا مقصد تھا اس میں ہم پوری طرح کامیاب ہوئے ہیں۔ وہ تو آپ کے سامنے مبارکبادیں دے رہے ہیں دکانداروں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ منصور علی خان۔ سب سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ سب سے بڑا صوبہ جو تھا وہ پنجاب ہے، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے، اور پنجاب میں انہوں نے 3 چیزوں کی کال دی تھی، ایک پہیہ جام کی، ایک شٹر ڈاؤن کی، اور ایک احتجاج کی۔ مجھے بتائیے کہ پنجاب میں کون سی مارکیٹ بند تھی؟ پورا پنجاب کھلا ہوا تھا۔ اس کے بعد دوسرا بڑا صوبہ آتا ہے سندھ، پورا سندھ کھلا ہوا تھا، پہیہ چل رہا تھا، شٹر اوپن تھے، بازار زندگی رواں دوا تھی،
کہیں پہ کوئی احتجاج ہوا, کہیں آپ نے نوٹس کیا, کہیں سے رپورٹ ہوا؟ نو. اب بات آتی ہے ایک کوئٹہ کی, تو کوئٹہ میں اس میں پی ٹی آئی کا کوئی کمال نہیں ہے. وہاں پہ سرداری نظام ہے, آپ کو پتہ ہے, وہاں کے مخصوص حالات ہیں. محمود خان اچکزئی صاحب اور جے یو آئی اور کچھ قبائلی سسٹم کی وجہ سے وہاں پہ ہڑتال رہی. اب آتے ہیں وہاں پر جو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہوم گراؤنڈ ہے, خیبر پختونخوا. ملکنڈ کھلا تھا, جی, ہزارہ کھلا تھا, پشاور کھلا ہے, مردان کھلا تھا, کوہاٹ کھلا تھا, بنو کھلا تھا. علی امین خان کا اپنا ڈویژن جو ڈی آئی خان ہے, اس کے تمام چھوٹے بڑے بازار کھلے ہوئے تھے. تو کہاں پہ ہوئی؟ کہیں بھی نہیں ہوئی. مجھے تو دکھائی نہیں دی. بلکہ میں ایک بات آپ کو بتاؤں, اور یہ بڑی آنیسٹلی بتاتا ہوں آپ کو, یہ شاہد خٹک صاحب مانیں گے نہیں ٹی وی پہ بیٹھ کر, لیکن کل رات جو ان کے ساتھ ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں, یہ سارے لوگ جو ہے یہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے, پریشان تھے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا. میری کل رات ایک بڑے ان کے سینئر رہنما سے میری بات ہوئی ٹیلی فون پہ ہی, اور وہ کہہ رہے تھے, کہتے یہ جو پہیے جام تھا اور یہ جو شٹر ڈاؤن تھا, یہ ہم نے کرنا ہی نہیں تھا, ہماری تو تیاری نہیں تھی, ہم کر ہی نہیں سکتے تھے. یہ اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ نصیر عباس کا فیصلہ تھا. انہوں نے ہماری لٹیا جو ہے وہ نیا ڈبو دی ہے, انہوں نے ہمارے ساتھ برا کیا. یہ ان کی اندرونی کہانی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں ملکنڈ میں وہ لوگ جن کی اتوار کو چھٹی ہوتی ہے, وہ لوگ بھی آ کر انہوں نے اپنی دکانوں کے شٹر اوپر اٹھا دیے اور انہوں نے اپنی نفرت کا اظہار کیا ہے کہ یار تمہارے پاس بازار بند کرنے کے علاوہ, احتجاج کے علاوہ, ریلی کے علاوہ, یہ دھینگا مشتی فسادات کے علاوہ کوئی اور ویژن ہے ہی نہیں. کل تو میں ایک بات آپ کو بتاؤں, کل کے پی کے عام لوگ اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی ہیں وہ سب شوق ہوئی ہیں, بیکاز کل ان کی تمام کال کو, یہ جو کہتے ہیں نا کہ 8 فروری کو ہمارے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا, جو ان کا بیانیہ ہے, جو ان کی کال ہے, کل خیبر پختونخوا میں لوگوں نے اس کو مسترد کیا ہے, ریجیکٹڈ. سر مجھے اجازت دیجیے گا, میں ذرا مروت صاحب سے بھی سر پوچھ لوں. مروت صاحب, ظاہری بات ہے ماضی کے اندر لیڈ کرتے رہے ہیں مختلف احتجاجوں کو, اب آپ ان کا حصہ نہیں ہیں. مروت صاحب, آپ کس طرح دیکھتے ہیں سر احتجاج کو؟ کامیاب تھا, فلاپ تھا, بہتر ہو سکتا تھا, یا جتنا ہوا اتنا ہی اچھا تھا؟ بہت شکریہ منصور صاحب. پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج 2 مہینے قبل اناؤنس ہوا, اور 2 ماہ کافی وقت تھا کہ اس احتجاج کو جو ہے کامیابی سے کیا جا سکتا تھا. 2 مہینے میں بار بار جو ہے پروگراموں میں بھی یہ کہتا رہا کہ عوام کے پاس جانا چاہیے, ورکرز کو, آفس بیئررز کو, پاکستان تحریک انصاف کے تمام کارکنوں کو, پارلیمنٹیرینز کو, اور جا کے شہروں میں, اضلاع میں, تحصیلوں میں, پورے ملک میں جو ہے, چونکہ بند مطلب مکمل بند یہ نعرہ تھا, تو اس کے لیے کاوشیں جو ہیں زمین پہ نہ ہونے کے مترادف تھی. ایک چیز میں پی ٹی آئی کامیاب ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ احتجاج جو تھا, چاہے سمبالیکل ہی کہہ دے, لیکن جو کمیموریٹ کرنا تھا, جو دن منانا تھا, جس کی یاد دلانی تھی, اور اس پہ بدی وجہ آج ہم بات بھی کر رہے ہیں, وہ یہی پی ٹی آئی چاہتی تھی کہ جی 8 فروری کی مینڈیٹ کی ریکوری پہ جو ہے قوم کو یاد دلا جائے کہ پی ٹی آئی نہیں بھولی ہے. یہاں تک تو پاکستان تحریک انصاف کامیاب رہی ہے. جہاں تک عوام کو نکالنے کا, چونکہ نکالنے کا تو کوئی کہا نہیں گیا تھا, یہ بقول سلمان اکرم راجہ صاحب کے ایک ایسا احتجاج تھا جو انہوں نے احتجاج کا ایک نیا اسلوب متعارف کرایا. انہوں نے کہا جی کہ یہ گھر میں بیٹھ کے جو احتجاج کرنا ہے وہ اصل احتجاج ہوتا ہے, تو باقی جو ہے شٹر ڈاؤن اور جو پہیہ جام ہے, چونکہ اتوار کا دن چنا تھا, حکمت عملی اتوار کی تھی, تو نتیجہ تو سوموار کا نہیں دیا جا سکتا تھا. اور باقی جو ہیں اپنے تئیں جو جن نے کوشش کرنی تھی انہوں نے کی, لیکن پوری آنیسٹی سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں خود جو ہے وہ اوورال جو امپیکٹ بنانا تھا وہ مایوس کن تھا. ٹھیک ہے. اب شاہد خٹک صاحب, اس ساری کنٹروورسی کے اندر سر چند تصویریں بھی سامنے آئیں, ذرا میں چاہوں گا آپ اس پہ بھی کامنٹ کریں. علیمہ خان صاحبہ کے جو بچے تھے وہ سر خود پتنگ بازی کر رہے تھے, پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے اس پتنگ بازی کے حوالے سے
آپ کی پارٹی کے موقف بھی آیا کہ اس بسنت کو کینسل ہو جانا چاہیے، اور لیکن اس کے بعد یہ تصویریں جب سامنے آئیں، آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے بھی پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر جو ہے وہ ذرا نا امید ہوا ہوگا کہ بھئی ہمیں یہ کہا جا رہا ہے آپ احتجاج کریں، دکانیں بند کر دیں، شٹر ڈاؤن کر دیں، آپ کے اپنے بچے جو خان صاحب کے بھانجے ہیں وہ خود بیٹھ کے پتنگ بازی کر رہے ہیں؟ ایک تو منصور بھائی، یہ میں آپ کا ویلاگ بھی سن رہا تھا اور ابھی بھی ذکر ہوا کہ جی اتوار کا دن تھا. دیکھیں کیلنڈر ہم نے نہیں بنایا اتوار کا دن. اگر 8 فروری پیر کو ہوتا تو ہم پیر کو کال دیتے، اگر 8 فروری منگل کو ہوتا تو ہم منگل کی کال دیتے. چونکہ کیلنڈر میں 8 فروری اتوار کا دن تھا تو اسی لیے اتوار کے دن یہ پروٹیسٹ ہوا. اور رہی بات علیمہ خان صاحبہ کی، جو بیٹے کی آپ بات کریں، دیکھیں عمران خان صاحب کی جتنی بھی فیملی ہے انہوں نے بڑے مشکلات کا سامنا کیا. حسان نیازی کو آپ دیکھ لیں، آج بھی ملٹری قید وہ کاٹ رہا ہے. اسی طرح اسی شاریز کو اٹھایا گیا اور اس کے اوپر تشدد کیا گیا، اس کو ابڈکٹ کیا گیا. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی تینوں بہنوں کے اوپر اڈیالہ کے سامنے ہر ہفتے کوئی نہ کوئی نیا تشدد ہوتا ہے. کبھی روڈ کے اوپر گھسیٹنا، کبھی ان کے اوپر پانی پھینکنا، کبھی ان کی گاڑی کو روکنا، کبھی ان کے سامنے وہاں پہ موجود کارکنان کے اوپر تشدد کرنا. تو ہر وقت کوئی نہ کوئی وہ ٹارچر سے گزرتے ہیں. تو اگر شاریز نے ایک دن پہلے وہ پتنگ اڑا دی تو اب پورا میڈیا جو ہے اس پتنگ کے پیچھے پڑ گیا ہے. باقی جو کال آئی تھی، جو کال تھی، اس میں سب نے پارٹیسپیٹ کیا. اور یہ قبل از وقت بسنت جو تھا، یہ اسی کا ڈر تھا کہ 8 فروری کی جو تحریک انصاف کی کال آئے گی، تو اس لیے انہوں نے قبل از وقت بسنت جو ہے وہ اناؤنس کر دیا مریم نواز نے، ڈر اور خوف کی وجہ سے. باقی ہمارا جو پروٹیسٹ تھا کامیاب رہا، ہم مطمئن ہیں اور اسی پروٹیسٹ کو ہم ابھی آگے لے کے جائیں گے. اور یہ ہمارا کوئی نہ پہلا پروٹیسٹ تھا نہ کوئی ہمارا آخری پروٹیسٹ تھا. اس کے علاوہ بھی ہم پروٹیسٹ کریں گے. پروٹیسٹ ہمیں ہمارا آئینی قانونی ہمیں اجازت دیتا ہے اور اس میں آپ کو شدت بھی نظر آئے گی اور اس کو ہم آگے بھی لے کے چلیں گے. کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ قید حق میں ہے. ان کی صحت کے حوالے سے ابھی بھی ہمارے جتنے بھی پوری قوم جو ہے وہ تشویش میں مبتلا ہے. ان تک رسائی بند کی ہے اور ان کی فیملی تک رسائی بند ہے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کے خلاف ہم بھرپور ریزسٹ بھی کریں گے. اور پروٹیسٹ اس کو نوعیت کیا ہوگی، ہم کیسے کریں گے، یہ ہماری پارٹی کا فیصلہ ہے. اور اگر آج اس کے اوپر آپ پروگرام کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہمارے جو مشیر وزیر اعظم ہے وہ اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں تو یہ ہماری کامیابی ہے. اس وقت ہم کوئی دوسری چیز تو نہیں ڈسکس کر رہے، تحریک انصافی ڈسکس کر رہے ہیں، 8 فروری ڈسکس کر رہے ہیں. اور جو ہمارا مقصد تھا کہ اس دن جو پاکستانی قوم کا مینڈیٹ جو تھا وہ چوری کیا گیا تھا، ہم نے پاکستانی قوم کو یاد دہانی کرانی تھی کہ آپ کے مینڈیٹ کے اوپر جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے آپ نے ان چیزوں سے، اس احتساب سے پیچھے نہیں ہٹنا. اختیار ولی صاحب، یہ پورا ذکر کیا اصل انہوں نے وجہ بھی بتا دی ہے کہ اگر وہ پتنگ بازی کر بھی رہے تھے تو آپ لوگوں کی جانب سے چونکہ اتنی مشکلات پیدا کی گئی ہیں ان کی بہنوں کے حوالے سے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر انہوں نے پتنگ بازی کر لی، لیکن آپ بھی تو مشکلات تھوڑی سی ان کے لیے آسان کریں. اب کل منگل کا دن ہے، کل ملاقاتوں کا دن ہے. اس سے پہلے وہ سپریم کورٹ جا چکے ہیں، دھرنا دے چکے ہیں. اب عمران خان صاحب کی بہن کی ملاقات سر کل ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ سر مجھے تو یہ نہیں تھا پتہ کہ اتنا ان کو مطلب یہ بیانات دے رہے تھے بسنت کے خلاف اور پتنگ بازی کے خلاف. مجھے تو لگ رہا تھا کہ یہ بڑی نفرت کرتے ہیں اس ایکٹیویٹی سے. اگر یہ اتنا ہی پسند کرتے میں ان کو ایک پتنگ اور 2 پتنگیں 5 10 بھیج دیتا، میں ڈوریاں بھیج دیتا کہ یہ جاؤ اور اڑاؤ، آپ بھی حصہ لو. یار پورے پاکستان میں آپ نے اتنی کال دی تھی کہ پہیا جام، شٹر ڈاؤن، احتجاج، مشل بردار، جلوس نکالو، خان کو رہائی دلائیں گے. سر پتنگ بازی سے تو نہیں منع کیا تھا نا اختیار صاحب؟ انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ کوئی گڈی نہ اڑائے، گڈی اڑائے بے شک. منع تو نہیں کیا تھا. نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہماری تاریخ پہ بسنت کا اعلان کر دیا. میں کہتا ہوں ایک پتنگ سے ڈر گئے یار. یہ کیسی پتنگ سے ہم نہیں ڈرے، آپ لوگ ڈرے تھے. پابندیاں لگائی تھی عمران خان کی تصویر والی نہ ہو، نگدا کوکا کے اوپر بین لگایا، 804 والی نہیں اڑی. آپ نے اخباروں میں شائع کی تھی، اپنے پسند سے تو آپ ڈر گئے تھے. حوصلہ کرے یار. اتنی کہتے ہیں نا ہماری پارٹی بڑی پارٹی ہے، بڑا پاپولر لیڈر ہے. ایک گڈی بازی سے یار ڈر گئے، ایک پتنگ سے یہ ان کی ساری سیاست بو کاٹا ہو گئی ہے. میں تو حیران رہ گیا ہوں، اتنا ڈرتے ہو آپ پتنگ بازی سے. پورے ملک میں آپ نے کال دی تھی. سر ملاقات کا بتا دیں اختیار صاحب، ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سر اس پہ ذرا بات کر دیں. مریم نواز شریف نے تو صرف ایک لاہور میں بسنت کا اعلان کیا تھا. یہ آپ شکر کرو اگر پورے پاکستان میں بسنت کا اعلان کر دیا ہوتا تو پھر کہاں کھڑے ہوتے. اب ملاقات جی منصور بھائی ہو جائے گی ملاقات، اب جلد ہوگی
मुलाकात में अब ज़्यादा देर नहीं है, उसके इम्कानात जल्द हो जाएगी, हो जाएंगे। शेर साहब, मरवत साहब, ये अलीमा खान साहबा के ऊपर आप बहुत तनकीद करते रहे सर, लेकिन पिछले 24 से 48 घंटे में जब से वो तस्वीरें सामने आई सर, बहुत तनकीद हुई है उनके ऊपर। शायद खटक साहब की बात आपने सुनी कि बड़ी मुश्किलात में रही है उनकी फैमिली सर, अगर बच्चों ने कोई पतंग वगैरह उड़ा भी ली तो उसमें क्या बुरी बात है सर? ये जायज क्रिटिसिज्म हुआ है उनके बच्चों के ऊपर आपके ख्याल में? देखिए, मैं अगर कोई बात करूंगा, चूंकि मैं नहीं चाहता हूं कि उनके बच्चे की एक हरकत या उसके पतंग उड़ाने पे जो है इसको बहैसियत मौका इस्तेमाल करूं। और दूसरा, मुझे पेशवा गौर साहब ने मना किया है मोहतरमा अलीमा खानम के हवाले से कोई बात करने से, तो लिहाजा बच्चा दिल पे ला लिया है, कोई मैं नहीं समझता हूँ कि इतना बड़ा इशू है। मरवत साहब, लेकिन एक और भी आपने इल्जाम लगाया था हार के हवाले से सर, उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है। आपका ये इल्जाम सर किस तरह साबित होगा जो आपने हार के हवाले से गुफ्तगू की थी सर? किसने रिजेक्ट किया है? अलीमा खानम साहबा ने रिजेक्ट कर दिया कि वो हार शार वगैरह उनके पास तो नहीं है सर? देखिए, हार ही के इशू पे पेशवा गौर साहब ने मुझे कॉल किया था कि जी आप मोहतरमा अलीमा खानम या इस इशू पे मजीद बात न करें, और मैंने उनके साथ मंसूर भाई कमिटमेंट की है, तो लिहाजा मैं माजरत खा हूं कि इस इशू पे मजीद बात नहीं कर सकता। ये मरवत साहब, वैसे ये अच्छी बात है सर, आप लोग मतलब आप आधा सच आप बोलते हैं, उसके बाद अगर बैरिस्टर गौहर इतनी ताकत रखते हैं कि वो आपके ऊपर इन्फ्लुएंस कर दें और उसके बाद आप बाकी बात से जो है वो चुप हो जाएं कि नहीं मैंने मजीद बात नहीं करनी, या तो सर पूरा सच बोलें, पूरा कौम को बताएं, वरना ये भी ना बताएं आप जो पहले आपने वाली बात पे कायम है जो मरियम नवाज या नवाज शरीफ के पास था, तोशाखाना से जो लिया था वो मर्सिडीज वाला, आप कायम जी बिल्कुल सर, ऑन रिकॉर्ड है शायद भाई, वो ऑन रिकॉर्ड है वो, मेरी तो बनाई भी नहीं है खबर, ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने मर्सिडीज ली है सर। तो ये उनसे क्या देना कि ये करते ये मुझसे पूछे तो मैं जवाब दे देता हूं। मैं आपसे ही पूछ रहा हूं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि तोशाखाना से कोई चीज लेना जुर्म नहीं है, लेकिन तोशाखाना की चीजों को लेकर उसको नीलाम करना, बाजारों में बेचना, ये जुर्म है, और आपके लीडर ने यही जुर्म किया है। मेरे लीडर की ली हुई अगर कोई मर्सिडीज है तो आप बताइए, अगर उन्होंने बाजार में बेची है तो मैं भी उसको जुर्म कहूंगा, लेकिन आपके लीडर ने तो घड़ी भी बेच दी, हार भी बेच दिए, गुलदान भी बेच दिए, मेरे ख्याल में कोई एस्ट्रे भी नहीं छोड़ा, तो ये तो उधर तो नीलाम घर ही लग गया। अगर मंसूर भाई आपके पास मरियम नवाज का क्लिप हो, वो थोड़ा सा इनको सुनवा दें, अगर आप ये लगा दें, क्योंकि हमारे तो ज्यादा लगाते हैं, अगर वो एक दफा आप लगा दें, ये सुन ले, इनको जवाब मिल जाएगा। मैं कहता हूं कि बात क्राइम की है, अगर उसमें कोई जुर्म है तो फिर मैं जुर्म कहने के लिए तो मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर नहीं है तो फिर मैं तो आपको कह रहा हूं कि आपके लीडर का जुर्म यह था कि उन्होंने तोशाखाना को नन्हे की दुकान समझ लिया था, माल उठाओ और बाहर बेचो। अच्छा, आप ऐसा करें कि वो रेट्स तोशाखाना की आप उठा के देख लें कि इन्होंने क्या कौन से रेट के ऊपर लिया। इन्होंने ना चिटाइयां छोड़ी, ना इन्होंने हार छोड़े, तोशाखाना की कंबल एक कालीन है, क्या कुछ नहीं लेके गया, और ये आके इमरान खान साहब के तोशाखाना के ऊपर बातें करेंगे, और साबिका जो इन्हीं का हकाना वासी, इन्हीं का प्राइम मिनिस्टर था, आप उसके स्टेटमेंट उठा के देख लें कि वो खुद ऑन कर रहे हैं कि इसी तरह तोशाखाना से हमने चीजें ली, इसी तरह हमने भेजी और इससे सस्ते दामों भेजी, और अगर उन्होंने खुद ऑन रिकॉर्ड कहा कि अगर ये जुर्म इमरान खान का है तो इस जुर्म में मैं, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ का पूरा खानदान इस जुर्म में मुलव्वस है, तो अगर ये जुर्म का आपका मयार है तो फिर तो आप एडमिट करें। मैं फिर आपको गाड़ियां आप लोगों ने ली, जितनी तोशाखाना से नवाज शरीफ ने ली है, मैं यही कह रहा हूं, वो एनालिसिस कर रहे हैं गलत कि इमरान खान साहब ने कितने रेट के ऊपर खरीदी और आप लोगों ने कितने रेट के ऊपर खरीदी, वो चला दें आप मंसूर भाई, वो रेट चला दें, क्योंकि वो पब्लिक है, वैसा डॉक्यूमेंट तो नहीं है कि वो अभी किसी के पास नहीं है। मैं आपको बड़ी तसल्ली से जवाब देता हूं और आप सुन लीजिए कि तोशाखाना से कोई भी चीज खरीदना वजीर आजम के लिए, वक्त का वजीर आजम या उसके लिए जुर्म नहीं है, वो जाती इस्तेमाल के लिए कुछ भी खरीद सकते हैं, और वहां की जो रेट तयन करते हैं वहां के इख्तियार साहब, एक मिनट इख्तियार साहब, अगर वो मुल्क का वजीर आजम उस वक्त ना हो, इख्तियार साहब अगर वो मुल्क का वजीर आजम ना हो, सर सुन ले
سر نہیں، ایک منٹ سر، ایک منٹ ٹھہرے نا، آپ ٹیکنیکلی یہ غلط بات کر رہے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں اگر وہ ملک کا وزیر اعظم نہ ہو، ماضی میں رہا ہو، وہ تب بھی خرید سکتا ہے کیا؟ یہ آپ قانون، مجھے تو اتنا میں نے پڑھا نہیں ہے اس کا کہ وہ لے سکتا ہے نہیں لے سکتا، لیکن مجھے پریسائسلی یہ اندازہ نہیں ہے کہ آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں، کون سے کیس کی بات کر رہے ہیں. کوئی پریسائز واقعہ آپ کے پاس ہے، آپ اس کی بات کر رہے ہوں گے. لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں مروت صاحب کو انکلوڈ کرنے دیں. خریداری کر مروت صاحب آپ کو ان چیزوں کو بازار میں بیچنا نہ ان کو زیب دیتا ہے اور نہ ان کو قانون الاؤ کرتا ہے. That's it. میں تو اتنا سمجھتا ہوں. عمران خان کا جرم یہ مروت صاحب سے مجھے سر سوال توشہ خانہ کو سر اجازت دیجیے گا اختیار صاحب بنا کر وہاں سے سامان اٹھایا اور بازار میں بیچ دیا. شیر افضل مروت صاحب، آپ کو علیمہ خان صاحبہ یا عمران خان صاحب کے ہار سے اگر مسئلہ ہے، نواز شریف صاحب کی مرسیڈیز سے بھی اتنا ہی مسئلہ ہے یا نہیں؟ دیکھیں، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ توشہ خانہ سے کسی بھی وزیر اعظم یا کسی بھی عہدیدار کا کسی قسم کا تحفہ لینا جو ہے اخلاقاً اور میرا خیال ہے شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ بحیثیت وزیر اعظم یا بحیثیت صدر پاکستان یہ تحفے طائف ملتے ہیں. ہماری روایات تو یہی ہے کہ وہ بیت المال میں جایا کرتے تھے، اور یوں جو ہے میں اس پریکٹس کو چاہے کوئی بھی وصول کرے، میں اس کو کوئی اچھی پریکٹس نہیں سمجھتا ہوں. اور چاہے نواز شریف صاحب نے لیے ہیں، چاہے خان صاحب نے لیے ہیں، میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گا کہ میاں صاحب نے اگر لیے ہیں تو وہ 3 دفعہ رہے ہیں، اور ان کو توشہ خانہ کے کیسز میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو بہت ایک شکریہ، سال سے زائد کی سزا سنائی بہت ہے. شکریہ شیر مروت صاحب، شاہد خٹک صاحب، اختیار ولی صاحب، بہت بہت شکریہ. ناظرین، سیاست کے میدان سے یہ آپ نے گفتگو سنی. اب کھیل کے میدان کا رخ کریں گے، جہاں سے یہ بڑی خبر آ رہی ہے کہ پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں جو ہیں 15 فروری کو اب میدان میں اتری ہیں. بہت بڑی خبر ہے یہ. سری لنکن صدر نے آج وزیر اعظم کو کال کیا ہے اور اس کے بعد یہ خبر سامنے آئی کہ پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں اب میدان میں اترنے لگی ہیں. آئی سی سی سے پاکستان نے اپنی شرطیں منوا لی ہیں. پاکستان کی یہ بہت بڑی جیت ہے. اس کے اوپر مزید بات کریں گے. ڈاکٹر نعمان نیاز اور اظہر محمود سابق ٹیسٹ کرکٹر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اب سیاست کے میدان سے اب کھیل کے میدان کا رخ کرتے ہیں، جہاں پہ کرکٹ کے حوالے سے پاکستان اور بھارت کا جو میچ جو 15 فروری کو ہونا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سپورٹس اینالسٹ، سینئر سپورٹس اینالسٹ ڈاکٹر نعمان نیاز صاحب، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق ٹیسٹ کرکٹر اظہر محمود صاحب. دونوں مہمانوں کو بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب، اسٹارٹنگ ود یو. سب سے پہلے تو ظاہری بات ہے سر، لوگ پوچھنا چاہیں گے جو ریونیو شیئر ہے پاکستان کا، شاید اس کے پرسنٹیج کو انکریز کیا جائے، اور دوسرا یہ جو نو ہینڈ شیک پالیسی بنائی ہوئی ہے بھارتی کرکٹ بورڈ نے، اسے ختم کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے. دیکھیں، وہ جو پالیٹکس، وہ جو پرائم منسٹر نے بات کی تھی کہ پالیٹکس ول ناٹ بی ایکسیپٹیبل ان دا فیلڈ آف اسپورٹس، انہوں نے اس دن بات کی تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایڈہیر ٹو دا ڈیسیژن کہ ہم نہیں کھیلیں گے انڈیا کے اگینسٹ. تو یقیناً یہ بات ہو سکتی ہے. اگین آئی سی سی کا کوئی بھی ایسا جو ان کے کلاز ہے جو ہے وہ نہیں ہے جو ہینڈ شیک پہ کمپیلنگ کرتا ہو. ہاں، جو انہوں نے ٹرافی ریسیو نہیں کی اس پہ پینلٹیز ہیں، وہ برنگنگ دا گیم ٹو ڈسریبیوٹ ہے. اسی طرح جو سوریہ کمار یادو نے پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دی تھی پوسٹ میچ انٹرویو میں، وہ ان ایکسیپٹیبل ہے. تو یہ تو بات ہو سکتی ہے. اور دوسرا جو آپ پاکستان کی گرانٹ کی انکریز کی بات کر رہے ہیں، وہ بہت ہی ایک ویلڈ ڈیمانڈ ہے، اور اس کو وہ کوئی بلیک میلنگ نہیں ہے، کوشن نہیں ہے، بلکہ آپ لوگ ور آؤٹ ڈن جب فائنانس کو ہیڈ کرتے تھے جے شاہ بیفور ہی بیکیم دا چیئرمین. تو اب آپ کو ملتا ہے 5.5% شیئر، جس کے مطابق 34.5% لیتے ہیں. ویئر از انڈیا ٹھیک ہے کہ 78% ریونیو وہاں سے جنریٹ ہوتا ہے، ان کو آپ دیتے ہیں 38.5%، جو $231 ملین ہے. تو پاکستان کا ایکچوئل شیئر بنتا ہے 23.3%، وچ از ایکولنٹ ٹو $140 ملین. تو پاکستان اگر یہ بات کرتا ہے، کیونکہ ابھی میں نے آپ کو سارا اکنامک ڈائنامک سمجھا دی. انڈیا ٹھیک ہے، بہت بڑی اکنامک پراپرٹی ہے، پاور بیسٹ ٹیم ہے، لیکن اکیلے تو وہ یہ جنریٹ نہیں کریں گے، ان کو کھیلنا تو ہے نا. ڈاکٹر صاحب، ابھی اس میں مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی پاکستان کو کتنا مل رہا ہے؟ پاکستان کو ابھی مل رہا ہے $34.5 ملین، 5.75%، 600 ملین کا، اراؤنڈ 6% نا؟ جی اراؤنڈ 6%. اراؤنڈ 6%. جی اظہر بھائی، یہ بتائیے کہ ہم لوگ، میں 1 منٹ کے لیے ذرا پلیئر وہ جو ٹیم کمپیریزن ہے ذرا اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا. دونوں نے اپنے اپنے میچز جو ہیں وہ کھیل لیے، لیکن دونوں ٹیموں نے، میرا خیال میں پاکستان اور بھارت نے اپنے اپنے پہلے میچز اپنے جیت لیے، لیکن
بہت زیادہ کنونسنگ ونز نہیں تھی دونوں سائڈز کی. مجھے تو بلکہ ایک پاکستان کے میچ میں تو ایک موقع کے اوپر ڈر لگنا شروع ہو گیا تھا کہ شاید پہلا میچ جو ہے وہ ہاتھ سے نکلنے لگا ہے. وہ تو فہیم کی مہربانی, اس لاٹھی چارج کی مہربانی کہ ہم لوگ وہ میچ جیت گئے. لیکن اس صورتحال میں اگر ایک فیئر کمپیریزن کیا جائے, اگر یہ دونوں ٹیمیں واقعی میچ کھیلتی ہیں, واٹ آر دا چانسز؟ دیکھیں جہاں تک آپ نے پچھلے میچ کی بات کی, وہ تھینکس ٹو فہیم اشرف کہ جس طرح انہوں نے وہ آخری اوور میں جا کے جو ہے نا, سیکنڈ لاسٹ اوور میں جا کے وہ رنز کیے. لیکن جہاں پہ جو میچ کی سچویشن تھی نا, 58 رنز چاہیے تھے 58 بالز پہ, تو واک آن دا پارک ہونا چاہیے تھا جیسے ہماری ٹیم ہے اور جو سچویشن تھی. لیکن ہم بیک ٹو بیک وکٹ جب ہماری گری, اس سے ہمیں پریشر آیا. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ابھی کافی ساری بات ہو رہی ہے کہ جی ہمارا مڈل آرڈر جو ہے نا, اب یہ دیکھیں یہ مڈل آرڈر جو ہے اس وقت یہ بائی فورس بنا ہوا ہے. آپ نے بابر کو نمبر 4 پہ بیٹنگ کروا رہے ہیں, عثمان کو نمبر 5 پہ کروا رہے ہیں. یہ دونوں اوپر کھیلنے والے بندے ہیں. جبکہ ہم نے پچھلے سیریز میں دیکھا تھا عبد الصمد کو ہم لے کے آئے, اس سے پہلے ہم نے حسن نواز کو ہم نے یہ بات بولی کہ جی یہ ہمارا جو ہے نا, ہمیں ایسا پلیئر مل گیا جو چھکے مار سکتا ہے, باؤنڈری کلیئر کر سکتا ہے, تو ہم اس کو نمبر 5-6 پہ کھلائیں گے. لیکن آپ نے کیا کیا, ان کو ہٹا کے تو پھر آپ نے بابر کو لے کے آئے. آئی انڈرسٹینڈ کہ بابر کا رول بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن یہاں میں تھوڑی سی ایک چیز کہنا چاہوں گا ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے, کہ بابر نے ساری عمر بیٹنگ کی ہے T20 میں اپ دی آرڈر, اور اسی طرح ہی عثمان نے بھی اپ دی آرڈر بیٹنگ کی ہے. تو ان کے لیے نیچے آنا, کیونکہ T20 فارمیٹ میں ٹاپ 3 نمبر جو ہے نا وہ بڑا آسان ہوتا ہے بیٹنگ کرنے کے لیے. جیسے ہی آپ اس سے نیچے آتے ہیں, جب بال سافٹ ہو جاتا ہے, اسپیشلی جب ان پچز پہ بال ٹرن اور گرپ ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو اٹس ناٹ ایزی کہ آپ تھرو دا لائن جا کے اپنے سکور کریں. اور وہاں پہ ایسا پلیئر آپ کو چاہیے جو روٹیشن آف دا اسٹرائک کر سکے, جو سنگل لے سکے اور باؤنڈری ہٹ کر سکے. تو ہمیں تھوڑا سا اپنی گیم میں مڈل آرڈر میں جو ہمارا ہے, دیکھیں اگر آپ پچھلے 1 سال دیکھ لیں, جب سے مائک ہیسن آئے ہیں اس وقت سے ہم میچز تو جیتے ہیں, لیکن میچز وہ ایسے ہی جیتے ہیں کہ وہاں پہ نواز کا کیمیو ہو گیا, آپ کا فہیم کا کیمیو ہو گیا, کسی نے نیچے سے شہین نے رنز کر دیے, تو آپ اس طرح میچز جیتے ہیں. کیونکہ آپ کا مڈل آرڈر جو ہے نا وہ سارٹڈ نہیں ہے, اس لیے آپ کا لوور آرڈر جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر آ جاتا ہے, اور اس نے آپ کو میچ جتوا کے دینا ہوتا ہے. جہاں پہ میچ ہوگا 160 150 کا تو وہاں تو ٹھیک ہے, جہاں اس کے اوپر جائیں گے 180 190 پہ جائیں گے, تو وہاں پہ اگر آپ کا مڈل آرڈر اگر اچھا پرفارم نہیں کرتا, یا ون آف دا ٹاپ پلیئر جو آپ کا اوپر سے ہے وہ 80 یا 90 رن سکور نہیں کرتا, تو آپ کو مشکل ہو سکتی ہے. جیسے آپ نے انڈیا کی بات کی, کہ ظاہر سی بات ہے کہ انڈیا والے بھی اس میچ میں تھوڑا پچ ایسا, وینکٹے کا پچ ایسا نہیں کھیلتا, تھوڑا سا بال گرپ ہوا. انہوں نے, یہ تو انفارچونیٹلی تھا ان کے لیے, یو ایس اے کے لیے, کہ ان کے جو 2 مین بالر تھے وہ اینڈ میں انجرڈ ہو گئے, اور سوریہ کمار یادو کی جو اننگز تھی وہ ایکسٹرا آرڈنری اننگز تھی, اس نے جو ہے نا گیم کو ان سے اوے لے کے چلے گئے. اور T20 فارمیٹ میں میرے نزدیک آئی تھنک کہ کوئی بھی ٹیم جو ہے نا وہ ہلکی نہیں ہوتی, کیونکہ مارجن آف ایرر آپ کے پاس بہت کم ہوتا ہے. کسی بھی پارٹنرشپ, اگر ایک پارٹنرشپ لگ جائے یا 2-3 وکٹیں آپ جلدی کھو دیں, تو اس میں آپ کے اوپر پریشر آ سکتا ہے. تو انڈر پریشر جب آپ نے آپ کو کام رکھنا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کی مطلب فائنل کال بابر کی پوزیشن کے حوالے سے کیا ہے, تبدیل ہونی چاہیے بیٹنگ آرڈر میں یا نہیں؟ نہیں, اب دیکھیں بابر, آپ کا کپتان جو ہے وہ نمبر 3 پہ کھیل رہا ہے, پہلے بابر 3 پہ تھا, تو بابر کو تو آپ لے کے گئے ہیں اور اس کو کھلائیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بابر کے اوپر جو ہے نا وہ بہت زیادہ کرٹیسزم شروع ہو جاتا ہے کہ جی اس نے جا کے چیزیں سلو کر دی. جبکہ اگر آپ یہ والا پیریڈ دیکھیں تو یہاں پہ کوئی بھی بندہ کھیلتا ہے تو اس ٹائم پہ جو ہے نا رن ریٹ تھوڑا سلو ہو جاتا ہے, کیونکہ اسپنر آ جاتے ہیں, فیلڈ کھل جاتی ہے. تو اگر آپ کو بابر کو اس نمبر پہ کھلا رہے ہیں تو پھر اس کو فلی بیک کریں, کیونکہ ہم لوگ بہت جلدی کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کو ہٹا کے آپ جو ہے نا نافے کو کھلا دیں یا کسی کو کھلا دیں. اب ایک سیزن پلیئر ہے آپ کے پاس, آپ اس کو ہٹا کے ایک ینگ پلیئر کو لے کے آئیں گے تو پھر یہ مسئلہ حل نہیں ہونے والا. آئی تھنک کہ بابر کو بیک کرنا چاہیے, اور بابر انشاءاللہ اس ورلڈ کپ میں رنز کریں گے. میں اگر ڈاکٹر نعمان نیاز سے اس امپورٹنٹ کوشچن کے اوپر میرے خیال میں اگر کامنٹ نہ لوں تو زیادتی ہوگی. ڈاکٹر صاحب, یور ٹیک آن بابر. دیکھیں, I personally feel کہ he was wrongly selected. He is a great batsman. He has done wonders for Pakistan. آج کل نہ وہ فارم میں اور نہ ان کی ریلیونس بن رہی ہے, اور وہ نمبر 4 کے پلیئر ہی نہیں ہیں. اور آپ کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں کہ آپ نے پاور پلے میں کیسے دیکھنا ہے. مجھے ایک اور پریشانی لگی ہوئی ہے کہ سلمان علی آغا نو ڈاؤٹ ہیز شون کہ وہ اب ریلیونٹ ہو گئے ہیں T20 کرکٹ سے. انہوں نے 2-3 کیمیوز کھیلے, لیکن انفارچونیٹلی اگر اوپر سے پاور پلے میں اوپنر لمبا کھیلیں گے تو کیا سلمان علی آغا کمپرومائز ہوں گے یا اسی طرح رنز کر سکتے ہیں؟
پھر آپ کا فخر زمان از ناٹ ان فارم، اور 5 میچز میں 5 کی ایوریج سے 80 کا سٹرائک ریٹ عثمان خان کا ہے، اور وہ ایک ریگولر وکٹ کیپر بھی نہیں ہے. تو ہمارے پاس مڈل آرڈر ہے ہی نہیں جس طرح اظہر نے کہا. لیکن انفارچونیٹلی نواز اور فہیم تگڑے بیٹسمین ہیں T20 کے، بٹ وہ انڈر یوٹیلائزڈ رہ جاتے ہیں. اوپر سے ہم شاداب کو لے کے آئے ہیں ڈائریکٹلی سرجری کے بعد وداؤٹ فالوئنگ دا پاتھ وے، اور ان کی اگر بولنگ اس طرح کی نہیں ہے تو پھر آپ ایک اسپنر عثمان طارق کو بٹھا دیتے ہیں بینچ پہ. تو آپ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم بیلنس کیسے کریٹ کریں گے. سو آئی پرسنلی فیل بابر ہیز ٹو گو. آئی تھنک کہ اس میں جو ہے نا ایک چیز آپ دیکھیں بابر کہ ایک منٹ سر، ایک اظہر بھائی، واٹ ڈو یو مین بائی بابر ہیز ٹو گو؟ یو مین ان کی پلینگ 11 میں جگہ نہیں بنتی؟ میرا نہیں خیال کہ ابھی نہیں بن رہی جی. شاید اظہر کانٹراڈکٹ کرے، بٹ آئی پرسنلی فیل اگر آپ نے بیلنس کرنا ہے تو ان کی جگہ نہیں بنتی. آپ کو لے کے آنا پڑے گا لڑکا جو ہے وہ آپ نے شروع سے ہی غلط، بابر کو سلیکٹ ہی غلط کیا. ان کی جو آج کل کی فارم، ڈاکٹر صاحب میں اپنی پروڈکشن ٹیم نو کہتا ہے تہاڈا والا کلپ کڈنا تے تہاڈی ٹرولنگ تے شروع ہونا سوشل میڈیا تے. ٹرولنگ بھی کراؤ. اگر آپ بابر نہیں کھیلتا تو کس کو میں تمہیں کیا سی کہ بابر ورلڈ کپ وچ جائے گا، تسی مندے نہیں سو. وہ گیا آگے چلو. نہیں، آپ بابر کو نہیں کھلائیں گے تو کس کو کھلائیں گے؟ اظہر بھائی وانٹس ٹو سے سم تھنگ. یار آئی پرسنلی فیل اپنا جو ہے اظہر کہ بابر کی جگہ آپ نافع کو کھلائیں، اس سے وکٹ کیپنگ کرائیں، اور فخر کو لے کے آئیں آپ 5 پہ. گو کہ اگین اس کی پوزیشن 4 ہے، بٹ اس کو آپ لے کے آئیں 5 پہ. یار نعمان ڈاکٹر صاحب، اب یہ آپ دیکھیں نا، اب یہ جو ہم بات کر رہے ہیں، عثمان کی بات کر رہے ہیں، بابر کی بات کر رہے ہیں، فخر کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایون کے نافع کی بات کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے ٹاپ آرڈر بیٹسمین ہیں. ٹھیک ہے، اگریڈ. یہ سب کے سب ٹاپ. آپ نے پہلے فخر کو بائی فورس اس کو نمبر 4 نمبر 5 پہ کھلانا شروع کیا، ٹھیک ہے. اب آپ نے بابر کو آپ نے یہ اس نمبر پہ کھلانا شروع کیا. تو یہ سارا کا سارا جو آپ کا مڈل آرڈر ہے نا، یہ بائی فورس ہے. تو آپ کے کیا کنڈیشن ہے؟ مڈل آرڈر بیٹسمین کی کمی ہے. آپ دیکھیں، ہم لوگ اس وقت تھے، عرفان خان نیازی تھے، ٹھیک ہے، جو اس نمبر پہ باری کرتے تھے. اس کے بعد عبد الصمد تھے جو اس نمبر پہ باری کرتے تھے. اس کے بعد آپ نے حسن نواز کو لے کے آئے جو اس نمبر پہ آپ نے کہا کہ جی وہ اس نے پرفارم بھی کیا 4 نمبر پہ. آپ کی جو بنگلہ دیش والی سیریز تھی اس کے 1-2 فیلئر، جب آپ بائی فورس کسی کو اس نمبر پہ کھلاتے ہیں تو پھر آپ ان کے فیلئر کو بھی برداشت کرنا پڑے گا آپ کو. پھر آپ ان کو لیکن اظہر میں پھر آپ مانتا ہوں بیٹ کرنا چاہیے. میں تو کہہ رہا ہوں ٹیم غلط سلیکٹ ہوئی. یہ جو آپ نے 3 نام لیے، ان میں سے مڈل آرڈر میں ایٹ لیسٹ ایک بندہ ہونا چاہیے تھا. اور آئی ٹوٹلی اگری ود یو اظہر کہ ہم لوگ کو بیک تو تب کریں، بٹ ٹورنامنٹ میں یار یو ایس نے دونوں وارم اپ میچز میں 200 کیا ہوا ہے، اور انڈیا کو نت ڈال دی تھی. انہوں نے 4 آؤٹ کر دیے تھے پاور پلے میں انڈیا کے، اور 7 آؤٹ تھے 77 پہ. اور یو ایس سے آپ 24 میں بھی ایک میچ ہار چکے ہیں. تھینک یو جینٹلمین. میرا ٹائم ختم ہو گیا. آئی ہیو ٹو ریپ دس اپ. آئی وش یہ بڑی زبردست ڈسکشن ہو رہی تھی اور ہم اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. بٹ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر نعمان نیاز صاحب، اظہر محمود صاحب، تھینک یو سو مچ. ناظرین، کرکٹ کے حوالے سے ایڈمنسٹریٹولی کیا فیصلہ ہوتا ہے پاکستان کے حق میں، یہ تو خیر بالکل ایک آؤٹ آف دا گراؤنڈ ڈیسیجنز ہیں. یہ تو گورنمنٹ آف پاکستان یا پاکستان کرکٹ بورڈ آپس میں طے کریں گے. گراؤنڈ کے اندر کیا فیصلہ ہونا ہے، اس کے لیے وہ 11 کھلاڑی جو میدان میں جا رہے ہیں اس میں بابر اعظم کی جگہ نہیں بنتی. یہ کہنا تھا ڈاکٹر نعمان نیاز کا. آپ بھی ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.